السلام علیکم۔ پاکستان پچھلے کچھ سالوں سے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت افیکٹ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ بہت ساری ڈیبیٹس ہو رہی ہیں ریگارڈنگ کلائمیٹ چینج۔ بہت سارے سٹیپس بھی لیے جا رہے ہیں، بہت سارے انیشیٹوز بھی لیے جا رہے ہیں۔ آج ہم کلائمیٹ چینج کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، کلائمیٹ چینج ایک ایلیٹ کلاس کے لیے اس کو الگ طریقے سے ڈیفائن کیا جاتا ہے، اور ایک غریب گھرانہ جو کہ مڈل انکم کلاس سے بلونگ کرتا ہے، اس کے لیے کلائمیٹ چینج کی ڈیفینیشن کچھ الگ ہے۔ ایک ایلیٹ کلاس کے لیے کلائمیٹ چینج کی ڈیفینیشن کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ایک امیر انسان کے لیے کلائمیٹ چینج کیا ہے؟ گرمیوں میں تھوڑی سی گرمی زیادہ ہو رہی ہے، سردیوں میں تھوڑی سی سردی زیادہ ہو رہی ہے، تھوڑی سی بارش زیادہ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ایک امیر ایلیٹ کلاس کو کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا اس کی زندگی میں۔ اب آتے ہیں ایک غریب گھرانے کی طرف، ایک مڈل انکم کلاس فیملی کی طرف۔ پاکستان میں 60% لوگ رورل ایریاز میں رہتے ہیں۔ 47% آف دی پاپولیشنز آر پنجابی اسپیکرز، اونلی 7% آر اردو اسپیکرز، اونلی 0.5% آر انگلش اسپیکرز۔ جتنی بھی ڈیبیٹس ہو رہی ہیں ریگارڈنگ کلائمیٹ چینج، وہ انگلش میں ہو رہی ہیں یا وہ اردو میں ہو رہی ہیں۔ تو ایک غریب گھرانہ، ایک غریب فیملی جو پنجابی اسپیکر ہے، جو پاکستان کے کسی کونے میں رہتے ہیں، ان کو کلائمیٹ چینج کے بارے میں کیا پتا ہے؟ نہ تو ان کو کچھ پتا ہے اور نہ ہی ان کو کچھ سمجھ آ رہا ہے۔ ایک غریب گھرانے کے لیے کلائمیٹ چینج کیا ہے؟ اگر وہ گلگت بلتستان کے کسی کونے میں کوئی فیملی ہے، یا KPK کے کسی کونے میں کوئی فیملی ہے، یا بلوچستان کے کسی کونے میں، یا سندھ کے کسی کونے میں، یا آزاد کشمیر کے کسی کونے میں، اس کے لیے کلائمیٹ چینج کیا ہے؟ گرمیوں میں بارشوں کی وجہ سے اس غریب گھرانے کے فیملی کے گھر تباہ ہوتے ہیں، اس کے لیے کلائمیٹ چینج وہ ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ جو کہ غریب اسٹوڈنٹ، اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے، گرمیوں میں بارشوں کی وجہ سے، لینڈ سلائڈنگز کی وجہ سے اس کے اسکول تباہ ہوتے ہیں، اس کے لیے کلائمیٹ چینج وہ ہے۔ ایک غریب فیملی جس کی گرمیوں میں لینڈ سلائڈنگز کی وجہ سے یا گلیشیئر زیادہ میلٹ ہونے کی وجہ سے ان کی زمین تباہ ہو رہی ہے، ایگریکلچرل لینڈ تباہ ہو رہی ہے، اس کے لیے کلائمیٹ چینج وہ ہے۔ سردیوں میں ایک غریب فیملی جو کہ پاکستان کے کسی میں کونے میں ہے، برف باری زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے جانور مارے جاتے ہیں، کلائمیٹ چینج ان کے لیے اس طرح ڈیفائن کیا جاتا ہے، اس کے لیے کلائمیٹ چینج وہ ہے۔ سردیوں میں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، KPK، بلوچستان یا پاکستان کے کسی بھی کونے میں ایک غریب فیملی کے بچے جو کہ سردی میں تڑپ رہے ہیں، سردی میں وہ نہ سو پا رہے ہیں، نہ صبح اسکول جا پا رہے ہیں، نہ ان کے پاس لکڑیاں ہیں جلائیں اور گرم ہو، اس کے لیے کلائمیٹ چینج وہ سرد راتیں ہیں۔ دیکھیں، کلائمیٹ چینج سے ایلیٹ کلاس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ کلائمیٹ چینج سے اگر بندہ کوئی افیکٹ ہو رہا ہے ان ریئل وے، وہ پاکستان کے ہر صوبے میں ایک غریب فیملی افیکٹ ہو رہی ہے۔ اس کے لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے، اس کے ہزاروں کا نقصان ہو رہا ہے، اس کے جانور مارے جا رہے ہیں، اس کی پراپرٹی کا نقصان ہو رہا ہے، اس کے رشتہ دار مارے جا رہے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کی ایجوکیشن سے وہ ہاتھ دھو بیٹھا ہے، وہ اسکول پراپر وے میں نہیں جا سکتا، بارشیں ہو رہی ہیں، وہ اسکول کے ٹائم میں اپنے گھر دیکھ رہا ہے تو اس کو اسکول جانے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ سردیوں کی وجہ سے بہت سارے ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز غریب فیملیز میں ہوتی ہیں، ان کے پاس انف کچھ ریسورسز بھی نہیں ہوتے کہ وہ اپنا علاج کر سکیں، لمیٹڈ ہاسپیٹلز ہیں پاکستان کے رورل ایریاز میں، ان کے لیے کلائمیٹ چینج وہ ہے۔ کلائمیٹ چینج ایک غریب فیملی کے لیے قیامت ہے۔ کلائمیٹ چینج کی جب آپ بات کرتے ہیں، میں اور آپ کے لیے شاید کلائمیٹ چینج ایک لفظ ہے، ایک ورڈ ہے جس کے پیچھے کچھ ڈیفینیشنز ہیں، لیکن کلائمیٹ چینج ایک غریب فیملی کے لیے وہ ایک سٹوری ہے، ایک دردناک سٹوری ہے۔ اس کے لیے اگر آپ کلائمیٹ چینج کو ڈیفائن کریں، اس کو اگر ایک غریب فیملی کو آپ کہیں کہ آپ کلائمیٹ چینج کو ڈیفائن کریں، تو شاید وہ ڈیفائن نہ کر سکے، شاید وہ اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہ پا سکے۔ ہم نے اپنے علاقوں میں دیکھا ہے، غریب لوگ ہر سال افیکٹ ہوتے ہیں، ان کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، ان کے جانور مارے جا رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں، لیکن کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں۔ ان کے لیے کلائمیٹ چینج اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ وہ لوگ تڑپ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں کس کام کی سزا ہمیں مل رہی ہے، نہ کہ وہ غریب فیملی
کوئی کلائمیٹ چینج میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا. وہ کلائمیٹ چینج کو کنٹرول کرنے کے لیے ظاہر بات ہے ایگریکلچرل لینڈ کو آباد کرتا ہے, درخت اگاتا ہے. تو کلائمیٹ چینج ہمارے ایکو سسٹم کے لیے ایک بڑا پوزیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. لیکن وہی غریب فیملی ہر سال کلائمیٹ چینج کی وجہ سے افیکٹ ہوتا ہے, ہر سال اس کے بچے روتے ہیں, ہر سال والدین ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. لہٰذا میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, جو لوگ میڈیا پہ باتیں کر رہے ہیں, اپنے آپ کو کلائمیٹ ایکٹیوسٹ سمجھ رہے ہیں, اپنے آپ کو کلائمیٹ انوائرمنٹل سائنٹسٹ سمجھ رہے ہیں, میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ غریب لوگ جو کہ کلائمیٹ چینج کو ریئلی کلائمیٹ چینج سے افیکٹ ہو رہے ہیں, ان کو بھی آپ موقع دیں کہ وہ بھی پاکستان کے نیشنل لیول پہ میڈیا پہ آئے, اپنے جو نقصانات ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بتا سکے, اپنے جو ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کر سکے کہ ایک غریب فیملی کلائمیٹ چینج کو کیسے ڈیفائن کر رہی ہے, ایک غریب فیملی کے لیے کلائمیٹ چینج کیا ہے. دیکھیں ہم میڈیا پہ نہ ہی کوئی غریب فیملی, ظاہر بات ہے وہ الٹریٹ ہوتے ہیں, ان کے پاس اتنی ایجوکیشن نہیں ہوتی, ریسورسز لمیٹڈ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ میڈیا پہ نہیں آ سکتے. ایک ایلیٹ کلاس بچے, ان کے لیے کلائمیٹ چینج ایک ڈیفینیشن ہے جی, ایک جو نا لٹریچر کا لکھا ہوا کچھ 2-3 بلیک اینڈ وائٹ میں پیپرز ہیں جو کہ وہ آ رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج یہ ہے تو وہ ہے. یار کلائمیٹ چینج کو اگر ریئلی آپ جاننا چاہتے ہیں, ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں, تو جائیں KP کے کسی کونے میں, جائیں پاکستان کے کسی بھی صوبے کے کسی بھی غریب فیملی کے گھر, آپ ایک سردی ان کے گھر گزار کے دکھائیں. آپ اس جنوری جو لوگ کلائمیٹ چینج کو, بڑے کلائمیٹ چینج کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں, بڑے ایکٹیوسٹ بن رہے ہیں, آپ گلگت بلتستان, KP, آزاد کشمیر, بلوچستان کے کسی غریب فیملی کے گھر میں جائیں, ایک ماہ کے لیے سردیوں میں ان کے گھر میں آپ رہیں, ان کی لائف سٹائل کو ایکسپیرینس کریں, تب آپ کو احساس ہوگا کلائمیٹ چینج کیا ہے. تب آپ کو احساس ہوگا ہمارے پالیسی میکرز کو کہ کلائمیٹ چینج کیا ہے. ہم انٹرنیشنل فورمز پہ ڈٹ کے بہادری سے اپنا سٹانس دنیا کے سامنے رکھیں. اور تو میں کچھ گزارش نہیں کرتا, میں ہر اپنی ویڈیو میں یہی گزارش کرتا رہتا ہوں, یہی میری گزارش ہوتی ہے کہ ایک غریب فیملی جو کہ گلگت بلتستان کے کسی کونے میں, آزاد کشمیر, بلوچستان کے کسی کونے میں افیکٹ ہو رہی, اس کو وہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ نیشنل لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ جائے, اپنے ایشوز کو دنیا کے سامنے رکھے. وہی لوگ انٹرنیشنل فورمز پہ جا رہے ہیں جنہوں نے ایک پیسے کا نقصان نہیں اٹھایا ہوتا. بہت انفارچونیٹلی کیونکہ ان کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں, ایک غریب فیملی کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہوتے. شکریہ.